معزز سامعین السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایریزونا میں واقع قومی پارک برائے پتھرائے ہوئے جنگلات کے بارے میں۔ معزز سامعین، اس کا نام سنتے ہی ایک غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ اگرچہ اسے جنگل کہا جاتا ہے، مگر یہاں وہ درخت نہیں ہیں جو سیدھے کھڑے ہوں جیسے ہم عام طور پر سوچتے ہیں، بلکہ یہ پتھر میں بدلے ہوئے درختوں کی باقیات ہیں جو زمین پر بکھرے ہوئے ہیں اور ایک طویل زمینی حقائق تاریخ کو بیان کرتے ہیں۔ یہ پتھرائے ہوئے درخت تقریباً 22 کروڑ 50 لاکھ سال پہلے کے ہیں، یعنی اس وقت کے جب زمین پر ٹرائزک دور تھا۔ اس وقت یہ علاقہ گھنے جنگلات سے بھرا ہوا تھا، مگر وقت کے ساتھ یہ درخت معدنی رسوبات کے نیچے دب گئے اور لاکھوں سالوں میں آہستہ آہستہ پتھر میں تبدیل ہو گئے۔ معدنیات جیسے کہ کوارٹز اور سیلیکا درختوں کے خلیوں میں داخل ہو گئے، جس سے یہ درخت پتھر کی ٹھوس شکل میں بدل گئے، مگر ان میں لکڑی کی شکل و صورت اور نقوش ابھی تک موجود ہیں۔ اس پارک میں ان درختوں کی ہجری باقیات موجود ہیں جو برسوں پہلے پتھر میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ جنگل شمال مشرقی ایریزونا میں واقع ہے اور اس کا کل رقبہ 88,500 ایکڑ ہے۔ اس علاقے میں تقریباً زیادہ تر پتھر میں تبدیل شدہ لکڑی کا تعلق مخروطی درخت کی ایک قسم سے ہے، جسے ایریزونا پتھر کا درخت کہا جاتا ہے، جو ایک معدوم پودا ہے۔ اس فارسٹ نیشنل پارک میں دیگر پودوں اور جانوروں کی ایک بڑی تعداد بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ آج کل یہ پارک علاقے میں صحرا کا منظر پیش کرتا ہے، لیکن تریازک دور کے آخر میں یعنی تقریباً 225 ملین سال پہلے اس علاقے کی سطح دیو ہیکل درختوں کے جنگلات اور سبز دلدلوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ ممکن ہے کہ آتش فشاں پھٹنے سے یہ زمین بنجر ہو گئی ہو۔ درختوں کے تنے آہستہ آہستہ آتش فشاں راکھ اور کیچڑ کی موٹی تہوں کے نیچے دب گئے، اور پھر پانی اپنے ساتھ سلیکون مواد کو ان تہوں کے نیچے اور درختوں کے تنوں تک لے آیا۔ سلیکون ایک معدنیات ہے جو قدرتی تحفظ کے طور پر کام کرتی ہے، اور اس وجہ سے ان درختوں کی لکڑی کوارٹز میں بدل گئی۔ ریاست متحدہ کے جنوب مغرب کی زمینی سطح کو ارضیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اوپر کی طرف دھکیلنے کے بعد موجودہ قدرتی زمین کی تزئین رفتہ رفتہ بنتی گئی، اور ایریزونا کے اس نیشنل پارک سمیت کچھ جگہوں پر پیٹریفائڈ لکڑی ہوئی اور بارش کے کٹاؤ کی وجہ سے زمین سے ہٹ گئی۔ اس علاقے کو سن 1906 میں قومی یادگار کے طور پر تسلیم کیا گیا، اور 9 دسمبر 1962 کو یہ ایک قومی پارک بن گیا۔ یہ قومی پارک نہ صرف ایک منفرد ارضیاتی مقام ہے، بلکہ یہ سیاحوں اور محققین کو زمین کے ارتقاء اور قدیم زندگی کی تاریخ کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ اس دور کی جھلک پیش کرتا ہے جب ڈائنوسار زمین پر گھومتے تھے، اور ہمیں فطرت کی طاقت کا احساس دلاتا ہے کہ کس طرح حیاتی اجزاء کو پتھریلے نمونوں میں تبدیل کر کے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے، جن میں ایک قدیم دور کی کہانیاں پنہاں ہیں۔ معزز سامعین، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور کمنٹ کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔